میں ہمیشہ آپ کو وہ خبر دیتا ہوں جو خبر کسی کے پاس نہ ہو. آج بھی آپ کو وہ خبر دینے جا رہا ہوں جو خبر کسی کے پاس نہیں ہے. اس خبر سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بڑی کلیئر اور واضح بتا دوں کہ اس وقت جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اقتدار کی مجبوری ہم ہیں اور پاکستان میں ہمارے علاوہ کوئی اقتدار حاصل نہیں کر سکتا، ان سیاسی لیڈروں، ان سیاسی مداریوں، ان سیاسی خاندانوں کی سیاست ختم ہونے جا رہی. آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہوں گے، آپ کے ذہن میں بہت سی باتیں آ رہی ہوں گی، آپ کے ذہن میں یہ چیز بھی بار بار آ رہی ہوگی کہ آخرکار وہ کون ہو سکتے ہیں. کن خاندانوں کی بات کر رہے ہیں، کون سے سیاستدان ختم ہونے چاہتے ہیں. آپ کو خبر دے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشل یوٹیوب چینل، فیس بک پیج، ٹک ٹاک، سب کچھ. میں ہمیشہ آپ کو وہ خبر دیتا ہوں جو خبر کسی کے پاس نہ ہو. آج بھی آپ کو وہ خبر دینے جا رہا ہوں جو خبر کسی کے پاس نہیں ہے. اس خبر سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بڑی کلیئر اور واضح بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں بڑے بڑے برج الٹنے کے لیے بالکل تیاری مکمل ہو چکی ہے. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اقتدار صرف ان کے گھر کی لونڈی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ اقتدار صرف ان کے پاس ہی رہے گا، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اقتدار کی مجبوری ہم ہیں اور پاکستان میں ہمارے علاوہ کوئی اقتدار حاصل نہیں کر سکتا، ان سیاسی لیڈروں، ان سیاسی مداریوں، ان سیاسی خاندانوں کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے. آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہوں گے، آپ کے ذہن میں بہت سی باتیں آ رہی ہوں گی، آپ کے ذہن میں یہ چیز بھی بار بار آ رہی ہوگی کہ آخرکار وہ کون ہو سکتے ہیں. کن خاندانوں کی بات کر رہے ہیں، کون سے سیاستدان ختم ہونے چاہتے ہیں. چلیں آپ کو خبر دے رہا ہوں. 3 خبریں ہوں گی، اس پہ بات کریں گے. پہلی خبر یہی ہوگی کہ بڑے برج الٹنے لگے ہیں. دوسری خبر یہ ہے کپتان نے ایک اور آفر کو مسترد کر دیا ہے. کیونکہ میں نے یاد کرے، میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب کپتان کو منانے کی، کپتان کو ہر صورت میں راضی کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، لیکن کپتان کبھی بھی اپنی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا. کیونکہ کپتان رہا تو ہو رہا ہے، لیکن کپتان اب چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام آ جائے کہ جس سے عام آدمی کو انصاف، روٹی، نوکری، یہ سب کچھ ملے. تیسری خبر جو بڑی اہم ترین ہے، وہ 2 بڑے لیڈروں میں شدید ترین جھگڑا ہوا ہے. اس شدید ترین جھگڑے کے بعد حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے ہیں کہ ان دونوں بڑے لیڈروں نے ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ دیا ہے. دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اور دونوں ایک ہی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں کپتان کے حوالے سے. قیدی نمبر 804 جس کی ٹیم کو توڑنے کی کوشش، سب کچھ ہوا. قیدی نمبر 804 سے ایک آخری ملاقات ہوتی ہے. اس آخری ملاقات میں حوالہ دیا جاتا ہے ایک دوست ممالک کے کسی شخص کا. اس آخری ملاقات میں ملاقات کرنے والا شخص کسی ادارے سے نہیں، کسی سیاسی جماعت سے نہیں، لیکن ایک بڑا نام شخص کا ہے. وہ شخص جو ہے وہ کسی کے تھرو یہ پیغام دیتا ہے کپتان کو کہ جناب آپ پر تمام مقدمات، آپ کے ساتھیوں پر مقدمات، بہت سے چیزیں ریلیز کی جائیں گی، آپ ان چیزوں پر کمپرومائز کر لیں. کپتان واضح طور پر انکار کر دیتا ہے، کیونکہ کپتان کو اس بات کا باخوبی علم ہے. کپتان کے وکلاء نے، کپتان کی ٹیم نے، کپتان کو ملنے والی اطلاعات نے، کپتان پر کے بین الاقوامی دوستوں نے یہ واضح طور پر کپتان کو بتا دیا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کی سیاست میں آپ ہی ہوں گے. اور آپ صرف پاکستان کی سیاست میں نہیں بلکہ عالم اسلام کی سیاست میں، مسلم ممالک کے ایک بڑے بلاک کی سیاست میں اہم ترین رول ادا کریں گے.
اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، صورتحال بڑی دلچسپ پیدا ہو چکی ہے۔ کپتان کو ملنے والے پیغام کے بعد کپتان نے کہا کہ میں نے جو شرطیں کی تھیں ان شرطوں میں سے کوئی بھی غیر آئینی چیز نہیں تھی۔ اب ان میں ایک اضافہ یہ ہے کہ ججز نے جو الزامات لگائے ہیں ان الزامات پر وہ ایسا کمیشن بنایا جائے جو بالکل نیوٹرل ہو کر اس کی انکوائری کرے، سچ اور جھوٹ کو سامنے لے کر آئے۔ اور ساتھ میں کپتان نے ایک اور بڑا پتا پھینک دیا ہے۔ کپتان کا پھینکا ہوا بڑا پتا یہ ہے کہ کپتان نے واضح طور پر ایک بڑی اہم ترین شخصیت کو یہ پیغام بھی دے دیا ہے کہ ہم اس وطن عزیز کے لیے حاضر ہیں، لیکن کسی سیاسی جماعت کے آگے کمپرومائز یا کسی سیاسی جماعت سے کوئی بھیک مانگنے یا کسی سیاسی جماعت سے کچھ اور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اب اگلی گیم جو چل رہی ہے کپتان کے آج کے انکار کے بعد، کپتان ریلیز ہو رہا ہے۔ میں پھر آپ کو انکار کے بعد بات سمجھے گا کہ شاید کپتان ریلیز نہیں ہو رہا، کپتان ریلیز بھی ہو رہا ہے، کپتان آ بھی رہا ہے، اور کپتان آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں پھر اپنا وہی رول ادا کر رہا ہے جو اس نے ادا کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حکومت انتہائی مشکل میں پھنس چکی ہے، اختلافات اس قدر شدید ہو گئے ہیں، اختیارات کی جنگ اتنی تیز ہو چکی ہے کہ اس اختیارات کی جنگ میں اب باقاعدہ بہت سے لوگ یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے، بلکہ کئی سیاسی پنڈت، کئی سیاسی مبصرین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ 6 ماہ سال کی بات کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں شاید اس سے پہلے کوئی بڑا سیاسی دھماکہ ہو جائے۔ یہ بڑا سیاسی دھماکہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس بڑے سیاسی دھماکہ یہی ہو سکتا ہے کہ کئی نام سیاست سے آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ایک خبر دے دوں، 12 ایسے بڑے خاندان ہیں، 12 سیاست کے ایسے بڑے خاندان ہیں جن کے حوالے سے ایسی کمال کی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ ان کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ اب ان کا سیاست میں آؤٹ ہونے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک بڑی لڑائی کی۔ یہ لڑائی ایک بڑی سیاسی جماعت کے اندر ہوئی ہے، اور لڑائی بھی ایک ہی خاندان کے 2 بڑے تگڑے افراد میں ہوئی ہے، اور اس لڑائی کے بعد صورتحال یہ ہوئی ہے کہ کہا گیا ہے کہ میں اس کا بدلہ بھی لوں گا، اور میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا کہ پارٹی میرے نام سے ہے، میرے نام کے بغیر نہ پارٹی ہے اور نہ ہی کوئی میرے نام کے بغیر پارٹی کو چلا سکتا ہے۔ حالات بڑے غمگین ہو چکے ہیں، بڑی اہم ترین صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور اس صورتحال میں صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ جن کا جھگڑا ہوا ہے، آپ میرا اشارہ سمجھ چکے ہوں گے، وہ جن کا جھگڑا ہوا ہے اب شاید آپ کو چند دن میں ان کے حوالے سے بھی خبر آ جائے، لیکن ایک خبر اور آنے والی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک لیٹر اور آ رہا ہے۔ یہ لیٹر کس کا ہے یہ بتائیں گے آپ کو اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔